یہ سنیوں میں تو محبت علی میں اور محبت اہل بیت میں بڑا بخل پایا جاتا ہے. یہ ہے آج کا فتنہ، اور اس فتنے میں کوئی شیخ الاسلام بزام خیش کھڑا ہو، کوئی نام نہاد پیر اور سید ہو، کوئی خطیب، کوئی مصنف ہو، ان سب کو وارننگ ہے کہ جو جہنم کے پڑوس میں جائے یاد رکھو جنتی نہیں ہوتا، جہنمی ہوتا ہے. پھر توجہ کرو، یہ فتنہ ہے کہ جس محبت کو مجدد صاحب نے کفر کہا، اعلی حضرت نے کفر کہا، داتا صاحب نے کفر کہا، امام راضی نے کفر کہا، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے کفر کہا. آج تمہیں اس محبت میں چاند کیوں نظر آیا ہے؟ اے غیروں کے گھر بسانے والوں، اپنے گھر میں کمی کیا تھی؟ اے داتا صاحب کا بورڈ لگا کے قوم کو غم میں شاہ لے جانے والوں، داتا صاحب میں کمی کیا ہے؟ یہ ہے روگ، یہ ہے بیماری. انہیں آئیڈیل قرار دے کے پھر نام نہاد نقیب ان کی نقلیں اتارتے ہیں، اور پھر کچھ لفظی بیٹھے ہوتے ہیں مجمع میں ان کے دیے میں تیل ڈالنے کے لیے. پھر وہ تو پھر کلام پڑھنے والے ان کی نقلیں اتارتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں کہ وہ تو اپنے کلام میں حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہہ رہا ہے. ان کی تو اذان اعلی حضرت کہتے ہیں، اذان میں جو لفظ ولی اللہ ہے اس کا مطلب ہے خلیفہ بلا فصل، اس معنی میں ولی ہے. تو وہ تو سپیکر لگا کے روزانہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں صحابہ نے حق مارا مولا علی کا، خلافت ان کی تھی وہ کو لے گئے، ظالم ہے معاذ اللہ. وہ سپیکر لگا کر روزانہ ان کو گالی دیتے ہیں جن کے قرآن قصیدے پڑھتا ہے. انہوں نے تو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہے عطیہ محرومہ فدق. اب وہ کیا لکھ گئے ہیں؟ کس کو کہہ گئے ہیں؟ وہ کمینی جو اب تک پر بول رہی تھی، وہ کس ذات کو ظالم قرار دے رہی تھی؟ اب ان کو جب آئیڈیل بنائیں تو پھر کچھ لوگوں کا تو مبلغ دین یہی ہے کہ مجمع واہ واہ کس پہ کرتا ہے، اش اش کس پہ کرتا ہے. خطیب وہ شعر پڑھے جو ملنگوں کی مجلسوں میں ہے، نقیب وہ بولے جو انہوں نے کہا. اگر وہ پیچھے اس طرح کر کے علی کہے تو یہ بھی ویسے کرتے ہیں، اگر وہ آگے جھک کے کہے تو یہ بھی ویسے کرتے ہیں. کہ ان کے مجمع میں جب نقیب نے لمبا ہی اس طرح کیا تھا تو مجمع لوٹ پوٹ ہو گیا تھا. ہم بھی ویسے ہی کریں چونکہ وہ آئیڈیل ہے. اب اس پر پھر دوڑ ہے کہ وہ جشن ابی طالب مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں. پیچھے بیس وہ کفر ہے جو اندھیرے کو نور قرار دیا تھا. تو بات صرف جشن مولود کعبہ تک نہیں رہے گی، بات پھر جشن ایمان ابی طالب تک نہیں رہے گی. یہ چلتے چلتے پھر جشن غدیر بھی منائیں گے، اور جشن غدیر کا معنی جماعت صحابہ کو معاذ اللہ ظالم کہنا، ڈاکو کہنا، غاصب کہنا، جائر کہنا. اس سے آگے دروازہ ہی جہنم کا ہے. یہ حب علی نہیں، یہ پوری قوم سے فراڈ ہے، دھوکہ ہے.
اور اگر تمہیں وہ راس ہے دھواں گامے شاہ کا تو وہاں ہی رہو، داتا صاحب کا نام کیوں استعمال کرتے ہو؟ اس بیس پر اب یہ لفظ میں آپ کے سامنے ایک جو معیار ہے محبت اہل بیت کے لحاظ سے وہ پیش کرنے لگا ہوں، اور اختصار بھی اس میں کرنا ہے چونکہ ابھی بہت زیادہ سفر باقی ہے۔ شاہ صاحب کا درمیان میں انشاءاللہ خطاب بھی کروانا ہے چونکہ سارا پروگرام ہی اہل بیت کا ہے، اور مضمون بھی انشاءاللہ مکمل کرنا ہے چونکہ بہت بڑی اہم چیزیں مجدد صاحب نے جو لکھی آج کے حالات کے لحاظ سے ہو بہو وہ آج چوری ساری پکڑی گئی جو مجدد صاحب نے شناخت کروائی تھی۔ اور آج جب میں دیکھتا ہوں کہ کل ان کی توپیں کھلیں گی تو وہ کہیں گے یہ جلالی تو ہے ہی خارجی، یہ تو ناسبی ہے، تو ساری تقریر خارجیوں والی کی ہے، تو میں سن کے خوش ہوں گا کہ جو تانا مجدد الفسانی کو ملا تھا ان کے غلام کو بھی مل گیا ہے۔ تین شخصیات یہ اصول دین ہے، اس کے مصنف محی الدین ہے، غوث پاک۔ آپ کی کتاب آپ نے فرمایا کہ جب سنی حق بتاتا ہے تو رافضی اس کو ناسبی کہہ دیتا ہے، تو انہیں پھر اس زمانے میں یہ سامنا کرنا پڑا تھا، تو انہوں نے لکھا، تو پھر ہمارے لیے تو یہ تصدیق ہو جائے گی کہ ہم نے سچ صحیح بیان کیا کہ جو تانا بڑوں کو ملا تھا ان کے غلاموں کو بھی ملا ہے۔ اس جگہ اصول الدین کے اندر آپ کے یہ الفاظ ہیں، صفحہ نمبر 311 پہ فرمایا سنیوں کو رافضی کیا نام دیتے ہیں؟ وَتُسَمِّيهَا الرَّافِدَةُ النَّاسِبِيَّةُ، سنیوں کو رافضی تانا دیتے ہیں کہ یہ سنی نہیں یہ ناسبی ہیں، کیونکہ ان کا گھر تو تب پورا ہوتا ہے جو سنی کہلا کے کوئی سواریاں بٹھا کے لے جائے، تو رافضی سنی کو ناسبی کہتے ہیں۔ اور مجدد الفسانی مکتوبات شریف کے اندر جلد نمبر 2 میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 جو دفتر ہے 6 اور صفحہ 76، اس کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ واضح طور پر آپ نے لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صفحہ 77 حصہ ششم جلد 2 فرماتے ہیں وَبِسِيَارِ را از علماء کرام اہل سنت کے منع از افراط عام محبت می نمائن و در تعظیم و توقیر حضرات خلفائے ثلاثہ می کوشن خوارج می دانن، کہ رافضی ان علماء کو جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ صحابہ کی محبت کا بھی درس دیتے ہیں اور سب کی تعظیم پڑھاتے ہیں، تو رافضی انہیں خارجی سمجھتے ہیں کہ یہ سنی ہے ہی نہیں، یہ خارجی ہیں۔ تو 4 صدیاں پہلے مجدد صاحب کو حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ جب رفض کا رد کیا تو اس رد کے اندر خارجی ہونے کا تانا ملا، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد، اس جلد کے اندر آپ نے اس چیز کو بیان کیا، 15ویں جلد کہ تفضیلی کی بحث کرتے ہوئے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں صفحہ نمبر 73 پر
کہتے ہیں اہل سنت کو خارجی کہنا رافضیوں کا شعار ہے. اہل سنت کو کیا کہنا؟ بولو تو صحیح. یہ ایف آئی آر تم پہ بھی کٹنی ہے کہ تم سارے خارجی اکٹھے ہوئے تھے وہاں پر. تو اہل سنت کو خارجی کہنا رافضیوں کا، صرف تفضیلیوں کا ہی نہیں، رافضیوں کا شعار ہے. ہم کہتے ہیں ضرور ہمیں کہو، لیکن ہمارے بڑوں نے تمہارا بھی پتہ بتا دیا کہ ہمیں جو خارجی کہے گا اعلیٰ حضرت کے فتوے سے ثابت ہوگا کہ وہ خود رافضی ہے. کہ اہل سنت کو خارجی کہنا یہ رافضیوں کا شعار ہے. اب یہاں محبت کے لحاظ سے دستور جو چلا حدیث سے، اس سے جو قوانین اخذ ہوئے، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر پوری ہر صدی کے اکابر کے حوالہ جات اس سلسلہ میں ہمارے پاس ہے. سب سے پہلے جو دوسری شرط ہے محبت کی، کہ محبت کا سبب کیا ہے. اہل بیت اطہار کی محبت کس لیے ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل سے پیار تم نے میری وجہ سے کرنا ہے. کس وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے. اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے. سرکار کی وجہ سے پیار ہو تو پھر کس کی مجال ہے کہ جن کو سرکار کی وجہ سے مانا ہے پھر سرکار سے بڑھائیں، اور سرکار کو جو ناراض کرے وہ اس کا جشن منائے. تو دوسری شرط محبت ہے، اور اس میں فرق بھی میں بتاؤں گا کہ روافض محبت میں کیوں گمراہ ہوئے، کہ انہوں نے آل سے پیار میں وہ وجہ نہیں سامنے رکھی جو سنی نے سامنے رکھی. لوگ کہتے ہیں چلو وہ خارجی تو خارجی ہے، مگر یہ رافضی یہ تو آل سے پیار کرنے والے. یہ جملہ قاتل ہے. ارے ان کی جو محبت اہل بیت ہے، ہمارے اکابر نے تو اس کو کفر لکھا اور تم اس کے حوالے دے رہے. تو محبت کا سبب یہ جامع ترمذی ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبونی بحب اللہ، میرے ساتھ اللہ کی وجہ سے پیار کرو. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو. تو سرکار کی آل پیار میں سرکار کے تابع ہے. سرکار کی